أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سیرت سرور عالم اس بیان کا 15واں سال ہے. آج کی تقریر اس سلسلے کی تقریر نمبر 205، موجودہ سال کی دوسری گفتگو اور پیغمبر کا آخری حج یعنی حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع کے عنوان کی 12ویں تقریر. لیکن اس سے پہلے اس سلسلے کو ایک مرتبہ پھر اس یاد دہانی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے جو یاد دہانی پچھلے سال پیغمبر کے حج کے حوالے سے کی گئی. صرف ایک غیر متعلق جواب دینا ہے. کسی خاتون کا ایک ایسا سوال آج ملا جس کا جواب ان کو فوری چاہیے. نہ میں سوال پڑھ رہا ہوں نہ جواب کی تفصیل میں جا رہا ہوں. صرف ایک لفظ میں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں. اچھا، اب اس نہیں کے بعد یہ یاد دلا دیا جائے کہ پیغمبر کے آخری حج کے حوالے سے پچھلے سال کی اس تقریر میں کیا چیز آپ کے گوش گزار کی گئی تھی کہ جو حجۃ الوداع کے سفر کی پہلی تقریر، اور وہ یہ گزارش کی گئی تھی کہ اگر کہ پیغمبر کا ہر عمل فقط اپنے دور اور اپنی زمین کے مومنوں یا مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ پیغمبر کا ہر عمل اس وقت بھی ان تمام لوگوں کے لیے حجت تھا جو مدینے اور مکے سے باہر دنیا کے کسی بھی گوشے میں تھے. اور پیغمبر کا ہر عمل پیغمبر کی رسالت جہاں جہاں تک ہے وہاں والوں کے لیے. تو اگر رسالت رسول تا قیام قیامت ہے تو پیغمبر کا ہر عمل بھی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے. لیکن پیغمبر کا آخری حج خصوصیت کے ساتھ ایسا محسوس ہوا کہ اپنے زمانے والوں کے لیے کم ہے اور بعد میں آنے والوں کے لیے زیادہ. بلکہ یہ بھی اندازہ ہوا کہ بعد میں آنے والوں میں سے بھی جو بالکل آخر میں آئیں گے پیغمبر کے حج میں ان کے لیے پیغامات زیادہ ہیں. اور اسی حوالے سے میں نے پیغمبر کے سفر حج کو بیان کرتے ہوئے جگہ جگہ یہ اشارے دیے کہ فلاں مسئلہ اس زمانے والے کے لیے اتنا اہم نہیں تھا، پھر بھی اللہ کے رسول نے اسے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا بعد والوں کی آسانی کے لیے. جس میں پہلی چیز ہی پیغمبر کے حج کا طریقہ تھا کہ پیغمبر خود جس طریقے سے حج کر رہے ہیں اپنی بیٹی کو اس سے مختلف طریقے سے حج کروا رہے ہیں. اب یہ ساری باتیں ہو چکی، لیکن صرف یہ یاد دہانی کرانا کہ پیغمبر کے آخری حج کے لیے جو اب تک 11 تقاریر ہو چکی اس میں یہ جملہ بار بار دہرایا گیا کہ پیغمبر کا آخری حج زیادہ تر ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت بن رہا. اور اس کی دلیل کے طور پہ جو بات پچھلی تقریر میں شروع ہوئی آج اسے مکمل کرنا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے آخری حج میں کتنی مرتبہ عام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے خطاب کیا. ہمارے معاشرے میں فقط اس لیے کہ پیغمبر کی سیرت کے یہ آخری واقعات اسکول کی کتابوں کے ذریعے سے بچوں کو پتہ چلتے ہیں، اس وجہ سے پیغمبر کے حج کا صرف ایک خطبہ مشہور ہو سکا جس کا نام تھا آخری حج کا خطبہ یعنی خطبہ حجۃ الوداع. مگر عام مسلمانوں میں بھی
اور ہمارے علماء کے درمیان تو بدرجہ اولا یہ مسئلہ مسلسل زیر بحث رہا کہ اس سفر میں کتنے خطبات کیے گئے. چنانچہ خاص حجۃ الوداع کے خطبے کے حوالے سے تو کچھ گزارشات آج کی تقریر کے آخر میں کرنا ہے، لیکن یہ موضوع اتنا پیچیدہ بن گیا کہ باقاعدہ اس عنوان پر الگ الگ کتابیں یا رسالے یا کتابیں لکھی گئیں. پیغمبر کے آخری حج کے خطبات کی تعداد اور اس کی تفاصیل، جس میں ہلکا سا اشارہ میں نے کہا کہ آخری آج کی تقریر کے آخر میں آئے گا. سیرت رسول کئی ایسے پہلو ہیں کہ جو بظاہر بہت ہی زیادہ سے لگتی ہیں، لیکن اتنی مختلف روایتیں کتابوں میں جمع ہو گئی. مثلا یہ اب جو جملہ مثلا آ رہا یہ صرف آپ کی معلومات کے لیے، اس کا سیرت کے موجودہ موضوع سے کوئی تعلق نہیں، مگر آپ کی معلومات کے لیے یہ چیزیں اس لیے بھی عرض کی جا رہی ہیں کہ ایک طرف آج کے موضوع سے تعلق نہ ہو لیکن پیغمبر کی سیرت سے تو اس کا تعلق، دوسری جانب یہ اندازہ ہو کہ کبھی کبھار لوگ علماء کرام کے مختلف فتووں سے بڑے بددل ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ تو زبردستی کا اختلاف پیدا کیا جا رہا، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اتنے مختلف فتوے، عام حالات میں بھی ذرا سی تبدیلی آ جاتی، اور خاص طور پر جب کبھی زمانہ اور حالات وہ کہ فقہ اور شریعت کی مخالفت بھی کی جا رہی تو اچھے خاصے سمجھدار لوگ اس راہ میں بہتے چلے جاتے ہیں. مگر علماء، مراجع، مجتہدین اور مسائل کو بتانے والے وہ کیا کریں؟ اگر اسلام انہیں ایک چیز کی اجازت دے دے تو آپ کا سارا مسئلہ حل کر دیں، اور وہ کس چیز کی اجازت کہ ان کو اختیار دے دیا جائے کہ جہاں کہیں کوئی مسئلہ اٹکے تو تمہیں حق ہے شریعت بنا بھی سکتے ہو، لیکن ان کے ہاتھوں بھی اس اعتبار سے کٹے کہ وہ شریعت بنا نہیں سکتے، فقط بتا سکتے. اور بتانے کے حوالے آپ یہ جملہ سیرت کا بھی ایک حصہ ہے اور اسے اعتراف کرتے. بتانے کے حوالے سے اب آپ یہ دیکھیے کہ 14 معصومین کی ذوات مقدسہ سب سے زیادہ جو ذات عوام کے سامنے تھی، ہر وقت لوگ دیکھ رہے تھے، وہ تھی پیغمبر کی ذات. معصومین کے حوالے سے تو چلے ایسے واقعات آ گئے کہ تقیہ کا زمانہ گزارنا پڑا، ایسا ماحول ظالموں نے بنا دیا کہ امام کچھ عرصے گوشہ نشین ہو گئے، راویوں پہ دل کھول کے ظلم ہوا، لیکن پیغمبر کی ذات. لیکن آپ کو معلوم کہ شاید امام کے حوالے سے اتنے اختلافات نہ ہو جتنا رسول کے حوالے سے. جو عمل پیغمبر زندگی بار بار انجام دے چکے ہیں. پیغمبر نے وضو کس طرح کیا، طریقہ تو کوئی ایک ہوگا. پیغمبر نے نماز کیسے پڑھی، وہ پیغمبر کے وہ اعمال جو ہر وقت لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، جس کو دیکھنے والی 2, 4, 10, 15 آنکھیں نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں آنکھیں. حتیٰ یہ کہ خاص آخری حج کے اندر جب 1,30,000 کا مجمع کہا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 2,40,000 آنکھیں پیغمبر کو دیکھ رہی. اور خاص اس حج کے حوالے سے رسول نے کہا کہ دیکھو اس حج میں مجھے مسلسل دیکھتے جاؤ، جو میں کرتا جاؤں وہ تم کرتے جاؤ. یہاں تو خاص طور پر نگاہوں کو اپنی جانب ڈائیورٹ کیا یا اپنی جانب متوجہ کیا، لیکن 2.5 لاکھ نگاہوں نے اس حج کے درمیان پیغمبر کا وضو بھی دیکھا، پیغمبر کی نماز بھی دیکھی. جو حج کے مسائل ہیں وہ تو چھوڑیے، یہ بھی دیکھا ہوگا کہ رسول نے احرام کیسے باندھا، کندھا کھلا رکھا ہے کہ کندھا چھپایا. یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پیغمبر نے طواف کیسے کیا. یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پیغمبر نے طواف النساء کیا تھا کہ نہیں کیا. 2.5 لاکھ نگاہیں ایک منظر دیکھ رہی. اگر کسی میں سستی پیدا ہو بھی جاتی تو اس حج کے شروع ہی میں یہ کہہ دیا گیا کہ دیکھو میں بولوں گا کم، عمل زیادہ کروں گا، اس لیے مجھے دیکھتے جاؤ اور اپنے واجبات مجھ سے لیتے جاؤ. اس کے باوجود پیغمبر کی عبادت کے طریقہ کار میں کتنا شدید اختلاف. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی ذات جو سب سے زیادہ لوگوں کے سامنے رہے، اس حد تک اختلاف پیدا ہوا کہ پوری کتابیں اس عنوان پر بھی، اب چھوٹا سا ایک عنوان ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس چھوٹے سے عنوان سے لے کر پیغمبر کی نماز اور پیغمبر کے حج تک میں اختلاف ہوا. باقاعدہ ایک موضوع، پیغمبر کون سے ہاتھ میں انگشتری پہنتے تھے اور ہاتھ کی بھی کس انگلی،
یعنی نماز بھی شاید کم لوگوں نے دیکھی. اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں مدینے آیا کہ ایک نماز ہو گئی دوسری نماز سے پہلے چلا, پیغمبر کا ہاتھ کس ہاتھ میں انگوٹھی ہے, یہ اتنا بڑا مسئلہ بنا کہ الگ الگ کتابیں لکھنا پڑی. میں اس وقت فتوے نہیں بتا رہا کہ ہمارے مراجع کیا کہتے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اب ان علماء اور مراجع کا کیا قصور ہے کہ جو 1400 سال بعد پیدا ہوئے, وہ اس وقت نہیں جو اس وقت تھے, ان کے کتنے اختلافی اقوال کی بنا پر یہ سارے مسائل پیدا ہوئے, اور یہی مسئلہ حج میں بھی چل رہا. مگر بہت ہی مختصر یہ بات تو طے شدہ کہ اللہ کے رسول نے اس حج کے دوران مکے کی سرزمین پر 3 خطبے دیے, اور ایک چوتھا خطبہ غدیر قم کے حوالے سے ہمارے پاس آتا. میں نے عرض کیا نا کہ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ کتنے خطبات دیے گئے, مگر یہ 4 چیزیں ہمارے پاس ثابت ہیں, اور ان 4 چیزوں میں پیغمبر نے ایک حسین ترتیب پیدا کر دی. مگر اس ترتیب کو حسین اس وقت کہا جائے گا جب آپ یہ سمجھیں کہ پیغمبر اس حج کے ذریعے سے امت کو بعد والے مراحل کے لیے تیار کر رہے ہیں. حج اور امامت یہ 2 چیزیں بہت زیادہ آپس میں ملائی گئی. چنانچہ وہ جو ایک حدیث ہے وہ فضائل کے لیے بھی ہے اور اس فلسفے کے لیے بھی. یعنی کہ مثال کعبہ جیسی, جس طریقے سے کعبہ ایک ایسا مرکز ہے جو مسلمانوں کو آج بھی متحد کر رہا. پیغمبر ذات علی کو اسی حوالے سے سامنے لے کے آ رہے تھے, اور ابھی مزید کچھ باتیں ہوں گی. تو میں نے کہا کہ پیغمبر نے ایک بڑی حسین ترتیب رکھی. میں نے ترتیب کے ساتھ لفظ حسین شامل کیا, مگر یہ اسی وقت آپ حسین کو سمجھ سکیں جب آپ یہ سمجھیں کہ اس حج میں پیغمبر اس وقت کے مسلمان سے زیادہ بعد کے مسلمان کا خیال کر رہے ہیں, اور اس حج میں پیغمبر اپنی زندگی سے زیادہ اپنی زندگی کے بعد والے حالات کا خیال کر رہے ہیں. چنانچہ کسی بھی چیز کو لوگوں تک پہنچانے کے 2 طریقے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک اعلان کر دیں, اب کوئی سنے کوئی نہ سنے, کسی کی توجہ ہو کسی کی توجہ نہ ہو. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو ہوشیار کریں, بیدار کریں, ان کو اپنی جانب متوجہ کریں. جب وہ آپ کی بات سننے کو تیار ہو پھر کوئی اعلان کریں. دونوں میں فرق ہوتا. چنانچہ آپ نے مکے اور مدینے کے اندر مثلا یہ دیکھا ہوگا کہ اذان سے 15 منٹ پہلے ایک بار لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے مثلا اس انداز کی آواز پیدا کی جاتی 15-20 منٹ پہلے, تاکہ جتنے سونے والے ہیں سب جاگ جائیں, اور اس کے بعد پھر ان کو اٹھایا بھی جاتا. اور اس کے مقابلے میں ایک یہ ہے کہ اچانک اذان ہو جائے, اچانک جماعت کھڑی ہو جائے. آدھے لوگ سو رہے ہیں آدھے جاگ رہے ہیں, سونے والے جلدی جلدی اٹھے, کوئی وضو کے لیے بھاگا, کوئی طہارت کے لیے, نماز نکل گئی. ایک دم سے اس مائک پر کوئی اعلان شروع ہو جائے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے کہا جائے حضرات ایک اہم اعلان ہونے والا, متوجہ اور توجہ دیں, اس قسم کی کوئی بات. جیسا آج کل اشتہاری دنیا کی بھی ایک ٹیکنیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ براہ راست اشتہار آ گئے, ایک یہ ہے کہ 3 دن پہلے اشتہار کے حوالے آنے لگے. بڑا اشتہار چھپا, پوری جگہ خالی ہے, خالی سوالیہ نشان بنا ہوا, یہ خالی ایک جملہ لکھا ہوا کہ کل کا اخبار پڑھیے, پرسوں کا اخبار پڑھیے, 4 دن بعد کا. یہ طریقہ عقلی بھی ہے, نفسیاتی بھی ہے, فطری بھی ہے اور مذہبی بھی. اسی حوالے سے پیغمبر نے آخری حج میں یہ طریقہ اختیار کیا. جیسے ہی مکہ پہنچے کہ مکہ پہنچتے ہی خطبہ دینا مناسب نہیں. ویسے عقل کیا کہتی کہ جیسے ہی کسی علاقے میں داخل ہو پہلے لوگوں کو وہاں کے حالات بتاؤ. نہیں, مکے میں جیسے ہی آدمی قدم رکھتا ہر تجربے کار حاجی سے پوچھ لی, اس کی پہلی توجہ یہ ہوتی ہے کہ جو میں احرام پہن کے آیا ہوں کسی طرح اسے اتاروں. چنانچہ اس وقت 1-2 جملے کی تقریر بھی آدمی کو دوبھر لگنے لگتی, وہ بے چینی ہوتی, کیونکہ مکے کے اندر آدمی داخل ہی بہت بندہ ہوتا, قیدی بن کے داخل ہوتا. خالی مسئلہ احرام کا نہیں, احرام کے ساتھ اتنی پابندیوں کا مسئلہ کہ بکرے واجب ہو جائیں گے, اونٹ واجب ہو جائیں گے, گائے واجب ہو جائے گی, حرام ہو جائے گا, آئینہ, خوشبو, پان, ہزاروں چیز. تو وہاں اس وقت کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ اس سے خطاب کیا جائے. جو بھی آپ خطاب کریں یا تو مکے میں آنے سے پہلے کر دیں, اور یا پھر کم از کم اس کا احرام اتر جانے. یہ ایک ایسی چیز جو ہر آدمی کو پتا ہے. سنا جنہوں نے سیرت رسول پڑھی ہو کہ نہ پڑھی, جب مکے میں کوئی قافلہ لے کے جاتے ہیں خود بخود اس پہ عمل کرتے ہیں. پیغمبر نے بھی یہی کی کہ جس وقت مکے میں پہنچ گئے کوئی تقریر نہیں, بلکہ سیدھا لوگوں سے کہا جاؤ اور جا کر اپنے واجبات پورے کرو. جیسے ہی لوگوں نے واجبات پورے کی, آدھا مجمع نہ صرف یہ کہ سمجھ رہا ہوگا بلکہ مزہ لے رہا ہوگا جو لوگ حج اور عمرہ کر چکے.
بلکہ عمرہ بھی نہیں، حج والے. باقی آدھے مجمع کے لیے ذرا پریشانی ہو، لیکن میں بار بار مسائل حج کو دہرانا نہیں چاہتا. وہ یہ ایک دو جملے نکل جانے دیں کہ آپ کہاں چاہو جا کے اپنے واجبات پورے کرو. تو وہ عمرہ ہو گیا کہ جو حج کا ایک حصہ، جس کے بعد حج ہوتا ہے، اور عمرے اور حج کے درمیان ایک تمتع کا وقت ملتا، یہ پچھلے سال آ گئی بات. اب اس کے بعد پیغمبر نے دیکھا موقع ہے خطبہ دینے کا. ذرا لوگ راحت کے ساتھ ہیں، ذرا لوگ آرام کے ساتھ ہیں، آدھا حج ہو گیا، ایک اطمینان کی سانس بھی ہے، خوشی کا عالم ہے، وہ چلتے کودتے پھر رہے ہیں. چنا پیغمبر نے روکا اور ایک خطبہ دیا، جو خطبہ سال گزشتہ 11 دسمبر کی مجلس میں آیا. وہ 11 دسمبر تھی اور آج 31 اگست ہے، تقریباً 8.25 یا 9 مہینے وقفہ پہلے. لیکن کیسٹ کے حوالے سے تقریر نمبر 201 میں آیا تھا، آج تقریر نمبر 205، صرف 4 تقاریر پہلے. اچھا وہ خطبہ دے، اس خطبے کا بھی لب لباب ایک جملہ کہ اے مسلمانوں، تم آج ہو تو بڑے خوش قسمت، آخری زمانے کے لوگ بہت پریشان ہوں اور گمراہی ہوگی، وہ ساری باتیں جو آج دوبارہ آ رہی ہیں. ابھی پیغمبر کا خطبہ شروع ہو رہا، چنانچہ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان بے چین ہو گئے. فطری بات، سارے مجمع نے ایک بات سنی کہ بہت مشکل زمانہ آنے والا، بہت زیادہ گمراہی پھیلے گی، ایمان اور عقیدے ضائع ہوں گے. اب لوگوں کے درمیان ایک مرتبہ بات چیت شروع ہو گئی، اور وہ یہ کہ آخر طریقہ کیا ہے اس گمراہی سے بچنے کا، کیونکہ خالی وقت، اگر بہت زیادہ وقت بھی نہیں دیا، اس لیے کہ اگر بہت زیادہ وقت آپ بات چیت کرتے تو پھر اس بات کا چارم ختم ہو جاتا. صرف 2 یا 3 دن دی اور پیغمبر حج پہ نکلے. حجۃ الوداع کے خطبے میں پیغمبر نے ایک جملہ مسلمانوں کے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا جو کسی نے جا کے براہ راست رسول سے پوچھا نہیں تھا، لیکن پیغمبر کے پہلے خطبے کی وجہ سے آپس میں باتیں کر کر کے یہ سوال خود ہی مسلمانوں نے بنا لیا کہ گمراہی سے بچنے کا طریقہ کیا. اگر وہ خطبہ آپ کو یاد نہیں تو 2 جملے عرض کر دوں. پہلا یہ کہ وہ خطبہ تھا آخری زمانے کی علامتوں کا، تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کس انداز کی، پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئی تو دوسرا جملہ یہ کہ اسی سے ملتا جلتا خطبہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے، وہی تقریباً انہی باتوں کی تکرار ہے چند الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. تو اب مسلمانوں میں یہ 3 دن تک باتیں ہوتی رہی کہ اتنے جملے، ایسا لوگوں کے عقیدے ضائع ہوں گے، ایسا لوگوں کے ایمان ختم ہو جائیں، کیا علاج؟ حجۃ الوداع کے خطبے میں پیغمبر نے اس کا ایک علاج بتایا. یہ اس انداز سے ہے کہ جیسے آپ کسی کو بتائیں کہ فلاں بیماری کی دوا ہے. کیا علاج بتائے؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد. دیکھیے جو سوال لوگوں کے ذہن میں تھا وہی لفظ رسول نے رکھا کہ میں تمہارے درمیان ثقلین یعنی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھاری چیز، ایک کتاب خدا، ایک میرے اہل بیت. لیکن یہاں تک کہ ایک اعلان، اس کے بعد والا جملہ پہلا خطبہ سن جو سوال ذہنوں میں پیدا ہوا اس کا جواب، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان 2 چیزوں کو تھامے رہو لن تضلوا بعد، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. مسلمانوں کا سوال یہ کہ آخری زمانے کے حالات جو آ رہے ہیں وہ تو ایسے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اپنا ایمان نہیں بچا پائے گا، تو کوئی طریقہ ہے کہ ہم گمراہ ہونے سے بچ جائیں. پیغمبر نے وہی لفظ رکھا جو ہر ایک کی زبان پر کہ میرے بعد تم گمراہی سے بچ جاؤ گے جب تک کہ یہ 2 چیزیں تمہارے ہاتھ میں. حجۃ الوداع کا خطبہ اب تک نہیں آیا، لیکن ہر مومن کو پتا ہے پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. ابھی دیکھیے اس کے اندر ایک چیز باقی رہ گئی، ابھی بھی ایک چیز باقی. پیغمبر نے نسخہ لکھ کے دے دیا کہ یہ ہے دوا گمراہی سے بچنے. ایک اعتراض آپ کر سکتے ہیں بشرط یہ کہ آپ میری مجلس سن رہے ہیں، اور وہی آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ خطبے کا موضوع تھا آخری زمانے کے حالات، تو اس وقت کا مسلمان کیوں پریشان ہو؟ اسے تو پتا تھا نا کہ آخری زمانہ تو بہت آخر میں آنے والا. جی نہیں، یہ غلط فہمی بھی دور کر، کسی کو بھی نہیں پتا کہ آخری زمانہ کیا. چنانچہ ہر دور کا انسان سمجھ رہا تھا میرا زمانہ آخری زمانہ. خود پیغمبر نے آخری زمانہ تھا، آخری یعنی قیامت سے متصل. تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں خیال تھا کہ رسول جائیں گے اور فوراً قیامت آ جائے گی. وہ لوگ بھی جو پیغمبر کے زمانے میں ہیں وہ بھی ابھی سمجھ رہے کہ ہم آخری زمانے والے، اگر ہم پیغمبر کے بعد 6 مہینے بھی زندہ رہ گئے تو یہی تو ایک مسئلہ آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا. آج سے 20 سال پہلے وہ کہتے تھے بھائی آخری زمانہ آ گئے. اب ان کو دنیا سے گئے ہوئے بھی 20 سال ہو گئے اب تک نہیں آیا مثلاً آخری زمانہ. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ آخری زمانہ، کہیں ایسا نہ ہو
کہ ہمارے بچے 40 سال بعد کہیں کہ بابا اپنے زمانے کو آخری کہتے تھے، تو زمانہ اور آگے نکلا ہے. جیسے ہمارے دادا یا پردادا 600 سال پہلے کے عالم کی کتاب لکھی، دیکھیے وہ لکھتے ہیں کہ یہ نشانیوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارا زمانہ آخری زمانہ. 900 سال پہلے کے عالم کی کتاب پڑھی تو لفظ ہی ایسا رکھا آخری زمانہ تاکہ ہر آدمی ہر وقت کرتا رہے. اس لیے مسلمانوں میں یہ بات پیدا ہوئی. پیغمبر نے کہا میں طریقہ بتاتا ہوں. خطبہ سننے کے بعد جو تم ڈر گئے کہ کیسے ہم گمراہی سے بچیں گے تو یہ طریقہ. لیکن اب یہ طریقہ جیسے لوگوں نے سنا ایک سوال کرنا بھول گئے جو اصولاً انہیں کرنا چاہیے وہ بھول گئے. پیغمبر نے بھی جان بوجھ کر انہیں یاد نہیں دلایا، مگر یہ ضرور چاہا کہ ان کے ذہن میں یہ سوال رہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں میری ایسی ہیں جو اندازے ہیں میرے، اور اندازے بھی ایسے اندازے جس پر میں ابھی اتوار کا درس دے چکا ہوں کہ شہد کی مٹی کو باغ میں نہ جانے دو ورنہ خون پروانے کا خون ہوگا. لیکن یہ اندازے تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے ڈاکٹر آپ کو نسخہ دے کہ یہ ہے آپ کی دوا، تو ایک سوال پوچھنا ضروری ہوتا ہے. اگر اس کو پوچھے بغیر نسخہ دے کے آپ آ گئے تو آپ کو دوبارہ جانا پڑے گا اگر آپ اپنی صحت کو بچانا چاہتے ہیں. اور اگر آپ خودکشی ہی کرنا چاہتے ہیں تو دوسری بات. اور وہ کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے نسخہ تو بتا دیا مگر یہ بھی تو بتائیے یہ دوا استعمال کس طرح کی جائے گی. کتاب خدا اور عزت ہمارے پاس آ گئی مگر ہم ان کس انداز سے کس نسخے کو استعمال کریں. نسخے کا نام ہے حدیث ثقل ہے، طریقہ استعمال کا نام ہے اعلان غدیر خود. انشاءاللہ جب وہاں پر بات پہنچے گی تو میں اس کو ذرا اور واضح کروں گا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ تو بتا دیا اہل بیت، یہ بھی نہیں بتایا کہ اہل بیت میں آغاز کہاں سے کرنا. اہل بیت سے تمسک کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے دھوکہ ہم کو ہوتا ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں اہل بیت سے تمسک کا مطلب ہے ان کا نام لے لینا یا خالی ان کے نام کا نعرہ لگا دینا یا خالی ان سے محبت کرنا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو آپ دیکھیے دوا تو آ گئی ہمارے پاس، دوا استعمال کیسے کی جائے یہ سوال ہر مریض کو اپنے طبیب سے پوچھنا چاہیے اور اس مجمع کو پیغمبر سے پوچھنا چاہیے. مگر مجمع نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے سوال کا جواب مل گیا وہ خوش ہو گئے. اتنے خوش ہوئے کہ اس وقت پوچھنا بھول گئے. چنانچہ اب پیغمبر نے حج ختم ہوتے ایک ترتیب دیکھی. پہلا خطبہ کب دیا اس کا مقصد کیا، دوسرا خطبہ دوران حج دیا اس کا مقصد کیا، اس کے بعد تیسرا خطبہ حج کے بعد دیا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو سوال پوچھنا بھول گئے اور بھول گئے ہیں تو ایک امکان یہ ہے کہ بھولے رہیں گے کیونکہ دوا میں لکھا کہ میرے بعد. تو اب جو کہ ابھی پیغمبر ہے تو لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوگی کہ یہ دوا استعمال کیسے کی جائے. پیغمبر دنیا سے چلے جائیں گے تب وہ دوا استعمال کرنے جائیں گے، اس وقت پریشان ہو جائیں گے. جیسے آپ طبیب کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ دوا لکھی، ابھی کے لیے نہیں چاہیے، آپ نے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں، 15 دن کے بعد میں مثلاً حج پہ جاؤں یا 1 مہینے کے بعد زیارت پہ جاؤں تو دوائیں لکھی، دوا آپ نے لکھوا لی. آپ پوچھنا بھول گئے کیسے پی جائے اور اس وقت آپ پوچھیں گے بھی نہیں کیونکہ آپ کو گھر جاتے کو تھوڑی پینا ہے، آپ کو پینا ہے جب آپ عراق میں داخل ہوں. تو اگر ابھی پوچھنا بھول گئے جب وہاں آپ شیشی کھولیں گے دوا کی تب آپ گھبرا جائے ارے میں نے دوا تو لے لی طریقہ استعمال بھول گیا. اب وہاں طبیب کہاں ملے گا آپ کو، وہاں پہ ڈاکٹر کہاں ملے گا آپ کو. تو پیغمبر یہ دیکھ رہے کہ میں نے اپنی حدیث ثقلین کے ذریعے یہ تو بتا دی کہ میرے بعد گمراہ ہوگی تو یہ امت میرے بعد پھر اس نسخے سے عمل کرے گی. اس وقت انہیں کون بتائے گا؟ تو انہیں یاد دلاؤ کہ تم بھول گئے ہو یہ پوچھنا کہ حدیث ثقلین دوا ہے، اس کا طریقہ استعمال بتائیے. یعنی میں بہت مختصر کر دوں اس لمبی چوڑی گفتگو. پیغمبر غدیر خود والے اعلان کو لوگوں کے ذہن میں خود اسے پیدا کرنا چاہتے ہیں. جیسے حدیث ثقلین بعد میں ارشاد فرمائی، پہلے گراؤنڈ تیار کیا، زمین کو ہموار کیا کہ بجائے اس کے کہ میں یہ اعلان کروں لوگ خود ہی سے سوال کرنے پر تیار ہو جائیں کہ اللہ کے رسول گمراہی سے بچنے کا طریقہ بتائیے. اسی انداز پیغمبر کو غدیر میں اعلان کرنا ہی کرنا، مگر جہاں بھی گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر یہ نہ ہو کہ مسلمان حدیث ثقلین سن کے مطمئن گھر چلا جائے کہ دوا مل گئی اور جب شیشی کھولے تو پتا چلے کہ طریقہ پوچھنا بھول گئے. ایک بار پھر پیغمبر مسلمان کے ذہن میں یہ خیال لانا چاہ رہے ہیں کہ خالی حدیث ثقلین سے مسئلہ حل نہیں ہوا جب تک کہ اس کے ساتھ منظم تو مولا کا اعلان شامل نہ ہو. تو اس اعلان کو اسی انداز سے پیغمبر امت کے ذہنوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جب میں اعلان کروں اس سے پہلے سوال ذہن میں آ چکا ہوں، وہ سوال پھر سے پیدا ہو کہ آخر میں گمراہ ہو سکتے ہیں. اس لیے اب جب پیغمبر مکہ چھوڑ رہے ہیں اور اس طواف ودا کے لیے آ رہے ہیں
کہ جس کے بارے میں بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ طواف ودا ایک ایسی آخری عبادت کہ اس کے بعد فلک کے حرم میں آنا بھی جائز نہیں، اس کے بعد خانہ کعبہ کی زیارت بھی جائز نہیں، طواف ودا کرو اور مکے کو چھوڑو۔ تو اب پیغمبر یہ چاہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مطمئن حالت میں مکہ چھوڑے، پھر ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ گمراہی ہو سکتی ہے۔ اور پیغمبر وہ خطبہ جب دے رہے ہیں تو یہ حدیث ثقلین کے بعد دے رہے ہیں، یعنی اب جو خطبہ مجمع سنے تو اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ حدیث ثقلین کے بعد بھی گمراہی کا امکان، تو اس سوال کو جو آپس میں ڈسکس کریں گے اس کا جواب غدیر خم میں دیا جائے گا۔ تو یہ خطبہ غدیر خم کی تمہید ہے، یہ خطبہ غدیر خم کی تیاری، یہ خطبہ غدیر کے اعلان کو ایسا اعلان بنانا کہ بجائے اس کے کہ پیغمبر پہل کرے، مجمع پہل کر دے، چاہے پوچھے نہیں، ذہنوں میں ہر ایک سے یہ سوال پیدا ہو جائے کہ حدیث ثقلین کے بعد بھی کیا کوئی گمراہی کا امکان ہے؟ پیغمبر نے خطبہ دیا تو وہ لفظ ایک بار پھر دوہرا کر خطبہ وہاں سے شروع کروں جہاں تک گزشتہ منگل کی تقریر میں پہنچا، ایک لفظ دوہرا وہ کیا؟ پیغمبر جب مکے میں داخل ہوئے، داخل ہوتے وقت کوئی خطبہ نہیں دیا، اس لیے کہ نفسیاتی اعتبار سے وہ خطبے کا موقع ہی نہیں۔ لیکن جب پیغمبر مکے سے خارج ہو رہے ہیں تو آخری عمل طواف ودا سے پہلے یہ خطبہ دیا۔ مکے میں آتے وقت خطبہ نہیں دیا جا رہا، آنے کے کچھ وقت کے بعد دیا گیا، لیکن مکہ چھوڑتے وقت خطبہ دیا جا رہا، کیونکہ یہی خطبہ تو لوگوں کو غدیر خم کے اعلان کی اہمیت بتائے گا۔ چنانچہ جب سب لوگ دونوں اعتبار سے مطمئن ہو چکے، جب 1,20,000 مسلمان دونوں اعتبار سے مطمئن ہو چکے، اس اعتبار سے بھی مطمئن ہو گئے کہ الحمدللہ ہم نے حج جیسی عظیم عبادت انجام دے دی، اور اس اعتبار سے بھی مطمئن ہو گئے کہ اس حج کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چل گئے کہ بعد کے زمانے میں گمراہی سے بچنے کی دوا کیا۔ تب جب بالکل لوگ مطمئن ہو گئے تب ایک بار پیغمبر نے مجمع کو چونکا دیا، تڑپا دیا، گھبرا دیا کہ نہیں ابھی بھی ایک نقطہ رہتا، اور وہ کس طرح چونکایا کہ نہ صرف یہ کہ خطبہ دیا بلکہ اتنی بلند آواز میں خطبہ دیا کہ جس کی وضاحت مجھے پچھلی تقریر میں کرنا پڑی، پچھلی تقریر میں وضاحت کرنا پڑی، اب اتنا وقت نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں کہ اس کو دہرایا جائے، لیکن کیونکہ وہ صرف 2 منٹ کے جملے ہیں جو پچھلی تقریر میں آ چکے ہیں اسے دوبارہ سن لیجیے تاکہ ایک ربط ملے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری ایک طرف حدیث قصہ جیسی بابرکت حدیث کے راوی، وہی اس حدیث کے اسی انداز کے راوی کہ پہلا ٹکڑا جو آپ اس خطبے کا سنیں تو شاید آپ کو لگے کہ یہ حدیث قصہ شروع ہو رہی ہے، اس کو بھی دوسری حدیث قصہ مانی، وہی مانا کہ اس خطبے کے ذریعے پیغمبر لوگوں غدیر خم کی جانب لے جا رہے ہیں۔ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری قال حججت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حجۃ الوداع۔ جابر کہتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر کے ساتھ آخری حج کیا، فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ما فرض علیہ من الحج، جب پیغمبر انجام دے چکے وہ ساری چیزیں جو اللہ نے حج میں فرض کی، وہ ساری چیزیں جو اللہ نے حج میں واجب کی، اتا موضع الکعبہ، اب پیغمبر آئے تاکہ خانہ کعبہ کو الوداع کہا جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض علماء کہتے ہیں اس کے بعد صحن میں ٹھہرنا بھی جائز نہیں، کعبے کو دیکھنا بھی جائز نہیں، نماز بھی جائز نہیں، حرم کے اندر دعا بھی جائز نہیں، فوراً وہاں سے نکلو۔ یہ فقہی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں آج کے مراجع میں، عرض کر رہا ہوں کہ کتنا ایک ایسا بھی نظریہ اس موقع پر بالکل پیغمبر الوداعی سرحد پہ کھڑے اور بلغ ما حلقۃ الباب، پیغمبر نے دروازے کے کنڈے کو سختی سے پکڑا، ونادى برفیع صوت، اور ندا خود کہتے ہیں بآواز بلند، لیکن بے رفیع صوت اپنی آواز کو اور بھی بلند کیا، حتی اور کیا تھا ایھا الناس فاجتمع اہل المسجد واہل السوق، تو صرف مسجد والے ہی نہیں بلکہ جو باہر بازار والے وہ سب بھی جمع ہو گئے۔ یہاں تک پچھلی تقریر میں بات آئی۔ اب اس کے بعد میں نے کہا کہ وہ پس منظر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خطبہ فقط ایک پیشین گوئی کے حوالے سے نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، یہ خطبہ اصل میں سوال ذہنوں میں پیدا کرنا کہ حدیث ثقلین سنانے کے بعد بھی اللہ کا رسول پھر بتا رہا ہے کہ گمراہ ہو سکتے، تو کیا ابھی چیز ایسی ہے جسے حدیث ثقلین سے ملانا، یہ سوال ذہنوں میں پیدا کرنا۔ پیغمبر نے کہا اس موضوع انی قائل ما ہوا بابی قائل بل یبلغ شاہدکم غائب، سن لو انی قائل، ابھی میں
قول کرنے والا ہوں، ابھی میں بیان کرنے والا ہوں، ما ہوا بعدی کائن، جو کچھ میرے بعد ہونے والا ہوں۔ خالی یہ نہیں تھا، وَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، جو یہاں موجود ہے وہ یہ چیز ان کو بھی بتا دے جو یہاں نہیں آ سکتے۔ اور کلام رسالت جب یہ لفظ آتا، اب دیکھیں یہی لفظ خطبہ غدیر میں بھی آیا، اس خطبے کے شروع میں آیا، غدیر کے خطبے کے آخر میں آیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر کے کلام میں جب یہ لفظ آتا تو اس سے مراد دونوں غائب ہوتے، غائب مکانی بھی، غائب زمانی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پیغمبر نے کہا کہ یہاں ہے، وہ بتا دے ان کو جو یہاں نہیں، یعنی جو بڑے ممبر ہے کارادر میں نہیں ہے لیکن دنیا میں کہیں۔ اور دوسرا اس میں پیغام ہے کہ جو ابھی کی نسل یہ بتا دے یہ پیغام اس نسل کو جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی۔ دونوں پیغمبر نے اس خطبے کے حوالے سے حکم دی، تو ہمارے لیے بھی یہ حکم پہنچا کہ اب ہم نے یہ حکم سنا، ہمیں اپنی اگلی نسل کو منتقل کرنا۔ اب اس کے بعد سنیے وہ کیا چیز سننا۔ اتنا ماحول بنانے کے بعد بار بار یہ جملہ مجھے کہتے ہوئے اس لیے برا لگ رہا کہ وقت بہت زیادہ اس میں نکلا جا رہا، خشک بات ہو رہی، لیکن یہ جملہ کہنے، یہ جملہ سننے سے پہلے پھر وہ جملہ سن لی کہ پیغمبر چونکہ اس خطبے سے ایک سیڑھی بنانا چاہتے غدیر تک پہنچانے کے، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ بنانا چاہتے، ایک تمہید بنانا چاہتے، تو ساری کوشش یہ کر رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد پیغمبر خطبہ غدیر دیں گے اور پھر جیش اسامہ کے مسئلے کے علاوہ پیغمبر کا اس انداز کا خطبہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ تو پیغمبر وہ ساری چیزیں جمع کر رہے ہیں کہ نہ دیکھنے والا بھی مجبور ہو جائے پیغمبر کو دیکھنے، اور نہ سننے والا بھی مجبور ہو جائے پیغمبر کا کلام سننے، اور توجہ نہ دینے والے کی بھی توجہ ہو جائے۔ ابھی تک یہ 3-4 باتیں آپ نے اس خطبے سے پہلے سنی، کیا طریقہ اختیار، اب سنیے اس کے بعد۔ پیغمبر نے یہاں تک کہا کہ تم میں سے جو ہے وہ دوسروں کو پہنچا دے، پھر دیکھیے اور اس خطبے کی اہمیت بڑھ جائے۔ اگر کہ آپ خطبہ سننے کے بعد کہیں کہ اس میں تو وہی باتیں ہیں جو آخری زمانے کے حوالے سے ہم ہمیشہ سنتے ہیں، مگر خطبے کے الفاظ سے زیادہ خطبے کا موقع ہے حدیث ثقلین کے بعد اور اعلان ولایت سے پہلے۔ تو آپ دیکھیے پیغمبر ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ رہا صاحب مجمع بھی مجبور ہو گیا پیغمبر کی طرف آنے پر۔ اول تو سب لوگ آ گئے، اور جو آ بھی گئے وہ بھی اگر آ تو گئے تھے لیکن ذرا ادھر ادھر ذہن کے خیالات بھٹک رہے تھے، وہ خیالات بھی ان کے ختم ہو گئے۔ کیوں؟ پیغمبر نے خطبے سے پہلے ایک ایسا عمل کیا کہ بظاہر کوئی اس کا تعلق اس خطبے سے نہیں۔ کیا عمل کیا؟ لکھا ہوا ہے، جابر کہہ رہے ثم بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی بقا لبقائہ الناس اجمعین، اتنا کہہ کر کہ اے لوگوں یہاں آؤ، میرے بات کے واقعات سنو، جو یہاں ہے وہ غیر حاضر کو پہنچا دے پیغام۔ پیغمبر رونے لگے، رسول کا رونا، 1,20,000 کے مجمع میں رونا، اور یہ چند جملے کہنے کے بعد رونا۔ اگر کچھ کہے بغیر روتے تب بھی ایک بات اور کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے رو رہے، الوداع کی وجہ سے رو رہے، لیکن یہ چند جملے روئے، اور خالی روئے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ پیغمبر کا رونا دیکھ کے سارا مجمع رونے لگا۔ اب بتائیے کہ اس سے زیادہ اور کیا طریقہ تھا پورے مجمع کی توجہ اپنی جانب کھینچنے کا، جسے صحیح اردو میں کہیں گے جلب کرنے کا۔ پیغمبر پہلے اتنا روئے جو سارا مجمع رونے لگا۔ راوی کہتا فلما سکت من بکائہ، تقریر 201 کے خطبے کے راوی سلمان فارسی، اس خطبے کے راوی جابر بن عبداللہ، یہاں تک کہ پیغمبر جب اپنے رونے سے ساکت ہوئے، روتے روتے جب پیغمبر خاموش ہوئے، پیغمبر نے کہا ایک لفظ جان رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحمت نازل کرے۔ آج کے زمانے کے بعد کچھ زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں تمہاری مثال، میں عربی اور اردو ساتھ ساتھ اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ اس میں وقت ڈبل لگ رہا، اگرچہ عربی پڑھ کے اردو پڑھنے میں مزہ زیادہ آ جاتا ہے پڑھنے کا، سننے کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن پھر بھی ذرا وقت بچانا ہوں۔ یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ اس سال میں کتنی تقاریر کر پاؤں گا، تو ایسا نہ ہو کہ سلسلے کو بالکل ادھورا چھوڑنا پڑے، کہ جہاں ضرورت ہے وہاں کوئی عربی جملہ آ جائے گا، جہاں ضرورت محسوس نہیں ہو رہی خالی سادے سادے ترجمے کو سنیے، تاکہ کچھ عرصے تک تو تم بچے کی مانیں، یعنی بالکل ٹھیک ٹھاک محفوظ صحیح، ایسا پتا جس میں کوئی کاٹا نہیں۔                                                                                                                           ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں
تم ایسے پتے کی مانند ہوگے جس میں پتا تو ہے کانٹا بھی. بہرحال بغیر کانٹوں والا پتا، چلے پھول کی مثال ہے، پھول پھر ایسا پھول جس میں کانٹا ہو، اور اس کے بعد وہ زمانہ آئے گا کہ فقط کانٹا ہی کانٹا رہ جائے گا، پتے کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. اگرچہ یہ محاورے ہیں مگر اتنے سادے محاورے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، جو فرما رہے ہیں کہ پہلے تمہاری حالت کیا ہے، اس کے بعد حالت کیا، اور اس کے بعد کیسا زمانہ تم پر آئے گا کہ پتا پھول تو ختم ہو گیا، فقط کانٹا رہ گیا. یعنی یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بس نام کا اسلام رہ گیا ورنہ اسلام کا، نام کا قرآن رہ گیا ورنہ قرآن کا، نام کا ایمان، جو ہزاروں اس کے مفہوم ہے. اگر میں مجلس کے سلسلے میں ہوتا تو اسی ایک جملے سے ایک مجلس ہو سکتی ہے، مگر یہ سیرت رسول ہے جس کے اندر واقعات کے دائرے میں رہ کے بات کرنا. اچھا، اس کے اندر پیغمبر، میں ایک بات کا اعتراف کر کچھ مدتیں بھی رکھی، وہ میں نے جان بوجھ کے اس مدت بیان نہیں کی، کیونکہ اگر میں مدت بیان کروں گا تو پھر مجھے صاف صاف بتانا پڑے گا کہ یہ مدت کس امام کے زمانے تک تھی اور کون سا ظالم اس وقت تک چل رہا تھا جب پتا تھا، پھر پتا اور کانٹا کب تک. اس کے بغیر مزہ نہیں آتا، اس لیے اس کو چھوڑ دیں. انشاءاللہ کس ایک ٹکڑے پر کبھی مجلس پڑھی جائے گی تو پھر یہ ساری تفصیلات آئیں. اب سنیے، فرماتے ہیں کہ جب تمہاری یہ حالت ہوگی کہ پھول تو گیا، پتا تو گیا، اب تم کیا ہو گئے، فقط کانٹوں بھری جھاڑی رہ گئی. جس کے بعد وہ زمانہ آئے گا کہ لا یرا فیہ الا سلطان جائر. پھر تم کو نظر آئیں گے مگر نظر نہیں آئے گا. جو حاکم نظر آئے گا ظالم ہی ظالم نظر آئے گا. اس کو چھوڑ کے اس کی طرف گئے وہ اس سے ظالم نکلا، اور اس کو چھوڑ کے ادھر گئے تو یہ اس سے ظالم نکلا. یعنی ہر حکمران کی تبدیلی کے بعد دیکھا یہ تو پہلے سے بھی بدتر ہے. حتیٰ یہ کہ پھر پہلے والے کو لے کے آ گئے تو پتا چلا کہ یہی پہلے والا اپنے پہلے زمانے سے زیادہ بدتر بن کے آ گیا. یہی سلسلہ چلتا رہے گا. اب دیکھیں یہ کلام رسول ہے اور آپ اشارہ کافی ہے، آپ میں سے بہت سے چہرے سمجھ رہے ہیں، چہرے بتا رہے ہیں کہ وہ اس کلام رسول کو کتنا زیادہ اپنے ملک اور اپنے حالات سے منتظر سمجھ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی حاکم نظر ہی نہیں آئے گا الا جابر وغنی بخیل، اور جو سرمایہ دار اور پیسے والا ہوگا وہ حد سے زیادہ کنجوس نظر آئے گا. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرنے والا زمانہ پیسے والوں کو کتنا کنجوس سے کنجوس بناتا جا رہا. پہلے پیسہ کم تھا لیکن کنجوسی بھی کم، خرچ کیا جاتا تھا، ٹرسٹ بنتے تھے، رفاہی ادارے ہوتے تھے، اور پیسہ اتنا زیادہ لے کے مجھے پھر معاف کر دیجیے گا، کیا کروں میری زبان نہیں مانتی ہے جو نہ کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے ادھر ادھر ہٹا جا رہا ہوں. ذمہ داری کیا ہے کہ یہ کوئی ایک اخلاقی یا تبلیغی مجلس نہیں ہے، سیرت رسول کا سلسلہ، کلام رسول مکمل کرنا ہے. اور عالم مراقب فی المال، حکمران ظالم ہوں گے، پیسے والے کنجوس ہوں گے، علماء اس زمانے کے مراقب فی المال، مال دنیا کی رغبت کرنے والے ہوں. عالم ہوگا لیکن ہر عالم ایسا نظر آئے گا پیسے کا لالچی اور پیسے میں رغبت کرنے والا. فقیر القذاب، جو غریب لوگ بھی ہیں وہ جھوٹے بن جائیں گے. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سے پیسے دینے والے اس لیے رک جاتے ہیں کہ اب کسی کی زبان پر، کسی کے اپنے حالات کے بیان پہ یقین بھی نہیں. لیکن پھر میں فاؤل کر رہا ہوں اس لیے واپس آتا ہوں صرف الفاظ رسول. فقیر اس زمانے کے سب جھوٹے بن جائیں گے. 6 7 8 بچے ان فقیروں کے بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں جن کے حالات کی تحقیق کی تو پتہ چلا بھی شادی بھی نہیں ہوئی. اچھا، فقیر جھوٹے ہوں گے، اس زمانے کے بزرگ فقیر جھوٹے ہوں گے، بزرگ اور شیخ الفاجر. ہر دور میں یہ رواج رہا کہ بہرحال ایک عمر کے بعد پھر آدمی دیندار بن بھی جاتا ہے، عبادت گزار بن بھی جاتا ہے. نماز جماعت کی رونق سفید داڑھیوں والے بزرگوں سے ہوتی. ایک عمر کے بعد ہر دور میں یہ رہا، اور یہ اتنا زیادہ رہا کہ بعض اردو بنانے والوں کو یہ دیکھ کر ایک محاورہ بنانا پڑا، اگرچہ یہ محاورہ بھی غلط استعمال ہوتا مگر بنانا پڑا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. مگر بہرحال جاتی تو ہے نا 900 چوہوں کے بعد. پیغمبر فرما رہے کہ آخری زمانے کی حالت یہ ہوگی کہ بوڑھے معمر بزرگ حضرات بھی فاسق و فاجر بن جائیں گے. یعنی وہ بجلی پھر بھی غنیمت ہے جو 900 چوہے کھا کر صحیح حج کو تو جائے،
یہاں تو 9,000 چوہے کھا کر بھی بلیاں حج کو جانے کو تیار نہیں ہوں. بدترین زمانہ. یہ بزرگ اپنی بزرگی کا احترام بھولے جا رہے ہیں. چنانچہ جوان داڑھی منڈواتا ہے تو کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے. قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ابھی بھی کیا اس کی کیفیت. تو بہت چھوٹی مثال دے رہا ہوں, ورنہ ٹی وی کے حوالے سے نوجوان تو پھر بھی اتنا نہیں تڑپتے, ان کی گھر سے باہر بہت ایکٹیویٹیز ہوتی, یا چھوٹے بچے تڑپتے یا گھر کی بزرگ عورتیں اور بزرگ مرد, اور بہت ساری باتیں. پھر میں بار بار دیکھیے یہ ایک بڑی خرابی ہوتی ہے کہ مقرر کے ہاتھ میں اگر اس قسم کے واقعات کا بیان آ جائے وہ کبھی ادھر سے ادھر چلا جاتا. شیخ الفاجر, بزرگ فاسق و فاجر بن جائیں گے. غضب کا خدا ہمیشہ کہا گیا کہ ہر مذہب و ملت میں بزرگی کے بعد آدمی میں ایک وقار, ایک فطانت, ایک تقوی, ایک پرہیزگاری آ جاتی ہے. اور سبی الوقا, اور جو ان کے نوجوان, جوان نہیں ہے اس میں لفظ سبی, 16 سال 18 سال 20 سال, جسے غالباً انگریزی میں ٹین ایج کہتے ہیں, یہ بے حیا بن جائیں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ گناہ گار بنے, بس جوانی کا آغاز کچھ گناہ پہ لے کے آتا, یہ پرمیشن یا پرمٹ یا اجازت نہیں مل رہی. مگر مسئلہ یہ مسئلہ بے حیائی کا مسئلہ, ہر گروہ کی اس خرابی کو پیغمبر نے بیان کیا, یہ تاریخ عالم میں کبھی نظر نہ آئی. چنانچہ اس نوجوان جو سے جوانی میں گناہ کرے وہ پھر چل جائے, چلے تو نہیں مگر لفظی طور پہ چل جائے. پیغمبر کہہ رہے حالت یہ کہ بے حیا بن جائے. اب جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بات کوئی بہت پرانی بات نہیں, جوانی ہر دور کے لوگوں پہ آتی, لیکن ایک مسئلہ پہلے کہ جوان سے گناہگار, جوانی ہر دور ہمیشہ وہی چیزیں لاتی مگر بے حیا نہیں. بزرگ نظر آتا تھا تو شراب کو چھوڑے سگریٹ بھی چھپا لیتے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ فقہی مسئلہ, میں کہہ رہا ہوں گناہ اور بے حیا. پیغمبر نے کیا نقطہ پکڑا, یعنی پیغمبر نے کیا نقطہ بیان کیا کہ جو بدترین زمانہ اس کے نوجوان گناہگار نہیں تھا, وہ ہر دور میں بے حیا گناہگار. خیر, ایک سے ایک چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے. اور وہ امراض, اور عورتیں اس زمانے کی احمق و بے وقوف ہوں. دیکھیے عورت کے لیے لفظ بے حیا نہیں لائے, عورت کے لیے لفظ احمق لائے, اور یہ کہہ کے رہا کہ اس زمانے میں عورتیں احمق ہو جائیں گی, یعنی اس سے پہلے کی عورتیں عقل مند. لوگ تو کہتے ہیں آج الٹی بات, ہماری نانی دادیاں بہت سیدھی سادھی اور بہت ہی احمق ہوا کر. احمق کو خیر کون کہے اپنی نانی دادی کو, الفاظ بدل دیے جاتے کہ جی وہ آپ کہتے کہ فلاں صاحب پیٹوں, آپ کہتے فلاں صاحب بڑے خود خورات, مطلب دونوں کہے تھے لیکن انداز بیان. تو یہ بہت سیدھے سادے بھولے والے تھے, گاؤں میں رہنے والے, انہیں کچھ چلک کر آتے ہی نہیں. مگر پیغمبر کا جملہ یہ بتا رہا کہ وہ پھر بھی عقل مند سے یہ احمق عورتیں ہوں. عورتوں کو بے حیا نہیں کہا, جو سب سے پہلے لفظ ذہن میں آتا ہے آخری زمانے میں, عورتوں کو احمق کہا. اس لیے کہ احمق اسے کہا جاتا جو دوسروں کے ہاتھ میں استعمال ہو جائے. ہماری عورت دوسروں کے ہاتھ میں آج استعمال ہو رہی ہے. یہ مسئلہ بے حیائی کا نہیں ہے, یہ مسئلہ بے پردگی کا نہیں ہے, یہ مسئلہ میک اپ کا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اسلام دشمن طاقتیں استعمال کر رہی ہیں. خود گناہ کرنا سوچ سمجھ کر وہ گناہ ہے, حماقت نہیں. اور ایک یہ کہ آدمی فائدہ کچھ بھی نہ ملے دوسروں کے ہاتھ میں چھیڑ جائے. بیگانی شادی میں جو عبداللہ دیوانے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاگل آدمی, تمہیں تو کچھ ملا نہیں, دوسروں کے ہاتھ استعمال. دیکھیں پوری ایک تقریر کا عنوان. اور ابھی جو میں نے مجالس پڑھی شہزادی کے حوالے سے, اس میں تو یہ لفظ بہت اہم بن کے آ سکتا کہ ہماری آج کی عورت اگر یہ سمجھتی کہ 50 سال پہلے کی عورتوں کے مقابلے میں ان کو بڑی آزادی مل گئی, ہم پڑھ لکھ گئے ہیں, ڈگری آ گئی ہیں, انگریزی بول لیتے ہیں, بیوٹی پارلر جا سکتے ہیں, اب ہمیں گھر سے نکلتے ہوئے ساتھ سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی بلکہ ساتھ کو ہم سے اجازت دینا پڑتی ہے, اور ہم ہر طرح سے آزاد ہے تو ہم بڑے عقل مند. میں ساس و بہو کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو ایک عام فکر جو جملے کا یہ حماقت تمہیں نہیں پتا, یعنی اس کو اس انداز سے بھی حماقت کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم کوئلہ خرید رہی ہے اور اس کے بدلے سونا دے رہی, وہ بعد میں پتا چلے. دنیا خرید رہی ہے اس کے بدلے میں آخرت بیچ رہی. خیر اب یہ لفظ احمق کی ہزاروں تشریحات ہو سکتی ہیں, لیکن مجھے خاص توجہ یہ دلانا تھا کہ پیغمبر نے وہ لفظ استعمال کیا ہی نہیں جو عورت کا نام سن کر آخری زمانے کی عورت سب سے پہلے زبان پہ آتا. خیر تو خلاصہ کیا بنا کہ اس زمانے کے حکمران ظالم ہوں گے, سرمایہ دار کنجوس ہوں گے, عالم پیسے کے لالچی ہوں گے, فقیر سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے, بوڑھے فاسق و فاجر ہوں گے, لڑکے اور نوجوان بے حیا ہوں گے, اور عورتیں احمق ہوں گی. ثم بقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ روتے ایک ٹکڑا خطبے کا دیا پھر رونا شروع کیا. جب دیکھیں ذرا سی بات لمبی ہوتی آدمی کی توجہ ہٹنے لگتی.
توجہ کو ہٹنے نہیں دینا ہے، خلاصہ یہ، کیونکہ یہ خطبہ اساس اور بنیاد بن رہا غدیر قوم۔ اب اس کے بعد فقام الیہ سلمان الفارسی، یہ جابر ابن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر رو رہے تھے تو سلمان فارسی قامہ کھڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ اخبرنا متى یکون ذلک۔ ابھی تو مبہم سے بات کی تھی نا کہ تم کانٹا ہی کانٹا رہ جاؤ گے، نہ پھول جو خوشبو ہوگی نہ پتے جیسا رنگ ہوگا۔ سلمان نے کہا نہیں اللہ کے رسول بتائیے یہ کب ہوگا؟ ایسی عورت، ایسے سرمایہ دار، ایسے عالم، ایسے حکمران۔ فقال یا سلمان، پیغمبر نے کی تعداد کم ہونے لگے، ایک ایک لفظ مجھے اکسا رہا ہے کہ میں ذرا تشریح میں جاؤں، مگر روکنا پڑ رہا ہے کہ بہرحال یہ خطبہ مکمل کرنا ہی۔ چنانچہ بعض باتیں انشاءاللہ اگر شعبان میں کچھ مجالس پڑھنے کا یا محافل پڑھنے کا موقع ملا تو یہ خطبہ یا اس سے پہلے والا خطبہ اس حوالے سے موضوع بنے۔ پیغمبر نے ابھی کا علماء کم ہو جائے، اوپر فرمایا کہ عالم مال فرق ہو جائے، دو باتوں کو جمع کیجئے تو نتیجہ نکلے گا۔ کم علماء سے مطلب ایسے علماء جو دنیا دار نہیں، وہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں۔ بعض بزرگوں سے کہیے، پوچھیے تو وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ انہوں نے آج سے 20 سال یا 25 سال پہلے جو ماحول دیکھا تھا۔ علماء کے حوالے سے میں آپ کو اکسانا نہیں چاہتا ہوں، پہلے ہی سے یہ فریضہ بہت سارے مومنین انجام دے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ قلت علماؤکم، جب تمہارے علماء کی تعداد کم سے کم ہو جائے گی، وذهب قراؤہم، اور قرآن پڑھنے والے ختم ہو جائیں۔ آپ کھارگر اور سولجر بازار کے چند مدارس کو دیکھ کے فیصلہ نہ کیجیے کہ ہمارے یہاں تو یہ وقت نہیں آیا، الٹا وقت آ گیا، یا ہمارے باپ قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، ہم تو ایسا قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ ایسا قرآن آگے کوئی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بھی ایک خناس ذہنوں میں آ گیا۔ یہ نہیں، مجموعی اعتبار سے تھے، مجموعی اعتبار سے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ آج قرآن پڑھنے والوں کی تعداد کتنی کم ہو گئی، اس لیے کہ میں نے کھارگر اور سولجر بازار میں اصال ثواب کی مجلسیں پڑھنا بند کر دی، مگر دوسری جگہ یہ سلسلہ جاری تو پتہ ہوتا کہ حتیٰ یہ کہ باپ مرتا ہے آج تو اس کا بیٹا مجبوری ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں بابا نے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، بابا بلیک شپ کو سکھا دیا، اگر اس سے کوئی ثواب مل جاتا ہے میرے مرحوم باپ کو تو یہ مجھ سے پڑھوا دیجیے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے حلقے میں الٹی بات نظر آ رہی ہے کہ ہماری ماں یا نانی قرآن پڑھنا نہیں جانتی تھی، آج کی بچیاں جان رہی ہیں، تو یہ خطبہ کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہے بلکہ مجموعی اعتبار۔ تو خیر خلاصہ یہ وقتاتم زکواتکم، تمہارے یہاں زکات دینے کا سلسلہ بالکل منقطع ہو کے رہ جائے۔ آپ کہیں گے ہم تو دینا چاہتے ہیں، ہمارے مراجی ہمارا ہاتھ پکڑ لیتے، یہ تو الٹی بات، جن پہ واجب نہیں وہ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا پاکستان میں وقت آپ ہی لوگ کتنی بڑی تعداد چاہیے سندھ کے دیہاتوں اور پنجاب کے دیہاتوں جن پر زکات واجب تک نہیں دیتے، تو اب یہ مسئلہ ہمیشہ مجموعی اعتبار سے تھی، اپنے ماحول کو دیکھ کر پھر کسی مرضے کا ٹیٹوا دبا دیجیے، یہ کلام رسالت کے اعتبار سے سب سے بڑا ظلم کلام رسالت پر۔ اچھا خیر، پھر بھی میں ادھر ادھر بھٹکتا جا رہا ہوں، پتہ نہیں آج مجھے کیا ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ پیغمبر فرما رہے یہ اس وقت ہوگا جب تمہارے علماء کم رہ جائیں گے، جب قرآن پڑھنے والے دنیا سے اٹھ جائیں گے، جب زکات کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے گا، جب وَأَظْهَرْتُمْ مُنْكَرَاتَكُمْ، ایسا جملہ ہے کہ زبان تڑپ تڑپ کے پوری تقریر اس سے تقاضا کر رہی ہے، جب تمہاری حالت یہ ہو جو میں نے ابھی بزرگوں کے حوالے سے کہا تھا نا، نہیں نوجوانوں، وہ پیغمبر نے ایک مجموعی معاشرے کی بات کہ تم لوگ گناہ کرو گے مگر حالت یہ ہوگی کہ کھلم کھلا ظاہر کرو گے، کھلم کھلا کا لفظ بھی صحیح نہیں، اپنے گناہوں کو ظاہر کرو گے، شوق ہوگا، دلچسپی ہوگی، اس میں مزہ آنے لگے گا۔ گناہ کرنا الگ چیز ہے، اظہار گناہ الگ چیز ہے۔ یہاں لفظ آیا اظہرتکم باب افعال کا مصدر، تم اپنے گناہوں کو ظاہر کرو۔ اب اس کی ہزاروں مثالیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ عجیب خطبہ ہے کہ اس ایک خطبے سے تو 2-4 اشرے تیار ہو سکتے ہیں، ایک لفظ ایک پیغام ہے، مگر مختصر سی بات، گناہوں کو ظاہر کرنا بہترین۔ اس کی مثال اگر کوئی بنتی ہے تو ویڈیو ریکارڈنگ، جو گناہ آپ کا دل چاہے مگر ویڈیو ریکارڈنگ کیا چیز، یہ اظہار گناہ، کہ ایک بار گناہ ہو گیا 10 بار دے،
ایک بار گناہ ہو گیا 50 بار دے دو، جس کی جگہ وہ ویڈیو چلائی جائے گی، جس کو وہ ویڈیو گفٹ کے طور پہ بھجوائی جائے گی۔ اب آج کل تو ایسا زمانہ ہے کہ کراچی سے رہنے والے ایک رشتے دار دبئی میں ہے، ایک لندن میں ہے، ایک نیو یارک کے اندر ہے، ایک کہیں اور ہے، ایک کہیں اور، تو ایک دفعہ گناہ ہوا صاحب تو یہی کیسے کیا، یہیں پر کتنی یہ کیسے چلائی جاتی، اظہار منکر اور کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ گناہ ہو گیا ٹھیک ہے، ایک بار ہو گیا ختم بات نہیں، مزہ آ رہا ہے اس کو دکھانے میں، ظاہر کرنے میں۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی، اور وہ بھی بہت ڈرتے ڈرتے دی ہے کہ اسی طرح سے یہ خطبہ ختم کرنا جس کا ابھی 1/4 بھی ختم نہیں ہوا۔ خیر نامکمل چھوڑنا پڑے گا، لیکن آئندہ میں یہ آج والی غلطی نہیں کروں گا، براہ راست شروع کروں گا خطبے کو اور بغیر کسی تشریح، ایک آدھ جملے کی تشریح تو وہ آپ کو ویسے چاہیے۔ پیغمبر فرماتے وَأَظْهَرْ تُم مُنْكَرَاتَكُمْ، یہ نہیں کہا کہ تم گناہ کرو گے، کہا گناہوں کا اظہار کرو گے، گناہ ظاہر کیے جائیں۔ وَقَلَّتْ أَصْوَاتُكُمْ فِي مَسَاجِدِكُمْ، جب تمہاری آوازیں مسجدوں میں بند ہو جائیں، یہ جملہ بھی تشریح طلب لیکن چھوڑ۔ وَجَعَلْتُمُ الدُّنْيَا فَوْقَ رُؤُوسِكُمْ وَالْعِلْمُ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ، اتنی آسان عربی کی ہر ایک سمجھ گئے۔ تمہاری حالت یہ ہوگی کہ دنیا کو سر پہ بٹھاؤ گے اور علم کو پیروں کے نیچے۔ اور کیا ہو رہا ہے آج؟ یہ اسی کراچی کا واقعہ تو ہے، میں نے کئی بار کوٹ کیا، لیکن چونکہ اس سے ملتے جلتے واقعات پھر ایک ہفتے کے بعد ہو جاتے۔ ایک اجتماع 50 علماء بھی بلائے گئے، 5 سرمایہ دار بھی بلائے گئے، علماء آ کے بیٹھتے رہے، جو کہ صاحب خانہ بھی نہیں، وہ تو اس وقت آئیں گے جب سیٹ صاحب آنا شروع ہوں گے۔ جب وہ آئے اور پہلا سیٹ آیا اور وہ آئے تو گھبرا گئے، یہ علماء قالین پہ جا کے بیٹھ گئے، سب کو اٹھا دیا، وہ جو دریا نظر آ رہی ہے وہ آپ کے لیے بچھائی گئی، یہ تو کھلا سیٹ اور کھلا سیٹ اور کھلا سیٹ کے لیے۔ یہ تو میں نے بہت چھوٹا رکھا اس مسئلے میں، ورنہ جس انداز سے آج کل علماء اور فقہ کی مذمت ہو رہی، دنیا سر پر ہوگی، علم تمہارے پیروں کے نیچے ہوگی۔ ایک ایک چیز جو ہے نا مجھے مجبور کر رہی ہے جب میں اپنے قوم کی حالت دیکھتا ہوں۔ خیر والکذب حدیثکم، تمہاری بات چیت ہی جھوٹ بچ جائے گی۔ ایک تو ہوتا ہے نا جھوٹ آدمی فائدے کے لیے بولے، جھوٹ کے ذریعے آدمی مثلاً کوئی چیز حاصل کر، نہیں، عام بول چال جھوٹ، ضرورت ہے کہ نہیں ہے، ہنسی میں مذاق میں، ویسے آپ دیکھیں کہ واقعی یہ ماحول آیا ہے کہ نہیں آیا، پھر تشریح چاہتا ہے جملہ لیکن اتنا بھی کافی۔ والغیبۃ فاکہۃکم والحرام غنیمتکم، بس اتنا ہی رکھتے ہیں، اس کے بعد کی باتیں انشاءاللہ آئیں گا۔ والغیبہ، جھوٹ تو تمہاری عام گفتگو ہوگی، والغیبۃ فاکہۃکم، فاکہہ کسے کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی اس لیے استعمال ہے کہ بعض گھرانوں میں بچیوں کے نام کا نام رکھا جاتا، جیسے ایک نام آپ نے سنا ہوگا سمر، وہی مانے فاکہہ سے ہے، سمر ذرا پرانا ہو گیا، فاکہہ نیا۔ پھل، قیمت جو ہے تمہارا پھل ہو، جس طریقے سے دسترخوان کی رونق یہ مانا جاتا ہے پھل، کہا کہ مزہ آتا ہے پھل کے اندر، اس کی خوشبو، اس کا کھانا لطف کی بات، تو جھوٹ تو تمہاری گفتگو، اور غیبت جو ہے تمہارے لیے بہترین اور پسندیدہ پھل کا کام، مزے لے لے کے غیبت کرو گے، لطف لے لے کے غیبت کرو گے۔ خیر اس سے زیادہ بھی میں کہہ سکتا ہوں لیکن اتنا ہی کافی۔ والحرام غنیمتکم، اور مال حرام تمہارے نزدیک مال غنیمت بن جائے۔ مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ جو سب حلال ہوتا ہے، ہمارا حق ہوتا ہے مال غنیمت، بلکہ مجاہدین کا حق ہوتا ہے، اگر ان کو نہ ملے تو وہ لڑتے ہیں، مرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، یہی حالت مال حرام کی ہوتی۔ حرام ہے لیکن تم اسے اپنا حق سمجھو گے، حرام کو تم مال حرام کو سود ہے، رشوت ہے، جوئے کا پیسہ ہے، ہزاروں پیسے، حق بن جائے گا، حق بن کے رہ جائے گا کہ اگر کوئی سود نہ دے تو ہم لڑنے مرنے کو تیار ہوں۔ مال غنیمت کا ایک پس منظر اگر میں سمجھاؤں اور یہ لفظ حرام کی تشریح کروں تو لطف دوبالا ہو جائے، لیکن بہرحال کچھ لطف دوبالا بعد میں بھی کیے جائیں تو غالباً کوئی نقصان نہیں ہے، سمجھدار کے لیے ابھی بھی یہ کام ہے۔ ایک تو ہے کہ آدمی حرام لے لیکن ذرا شرمندہ، ذرا چھینپ کر، ذرا چھپ کر، ذرا خود حیا کرتے ہوئے، اور ایک یہ کہ مال غنیمت سمجھ کے یعنی چیخ کے لے، دھاڑ کے لے، سامنے والے کو مار کے لے، سامنے والے کے مال پہ قبضہ کر کے لے، کا مال حرام کی یہ حالت ہو جائے گی۔ 20 سال پہلے رشوت کس طرح لی جاتی تھی اور آج کیسے لی جاتی ہے؟ 20 سال پہلے سود خوری کیا تھی اور آج کیا؟ خیر والحرام غنیمت ولا یرحم کبیرکم صغیرکم ولا یوقر صغیرکم کبیرکم، حالت یہ ہو جائے گی نہ تو بڑے چھوٹے پہ رحم کھانے کو تیار ہو اور نہ چھوٹے بڑوں کی عزت اور احترام کرنے پہ تیار ہو۔
وَإِنَّ ذَلِكَ تَنزُلُ اللَّعْنَ عَلَيْكُمْ، بس جب یہ وقت آئے گا تو مسلسل تم لوگوں پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی. وَجَعَلَ بَعْضَكُمْ بَيْنَكُمْ، اور اللہ اس وجہ سے تمہارے درمیان سختیاں اور پریشانیاں رکھ دے. ہم گھبرا کے کہیں گے کہ آخر اتنی مصیبت اتنی پریشانی پورے اسلامی معاشرے میں یا شیعہ معاشرے میں. ایک عجیب لفظ استعمال کیا، یعنی کہا کہ مصیبت نازل ہوگی، کہا لعنت نازل ہوگی، مصیبت کو لا کے رکھا جائے گا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ الْبَعْضَ، اللہ باس اور شدت اور پریشانیوں اور مصیبتوں اور آفتوں کو تمہارے درمیان قرار دے گا، تمہارے درمیان لا کے رکھے گا. نازل ہونے اور رکھنے میں جو فرق، رکھنے کا لفظ جو خدا کی ناراضگی بتا رہا، اس نقطے پہ آپ کا ذہن جائے تو آپ کی بہت ساری پریشانیوں کی وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں وَبَقَتْ دِينُهُ بَيْنَكُمْ لَفْظًا بِأَلْسِنَتِكُمْ، بس اس زمانے میں دین فقط تمہاری زبانوں پر ایک لفظ بن کے رہ جائے گا. ایک لفظ ہوگا خالی، دین، اسلام، ایمان، بس ایک لفظ کے طور پہ استعمال ہوگا بس. وَإِذَا أُوتِيتُمْ هَٰذِهِ الْخِطَابَ، جب تم میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، توقفوا الرِّيحَ الْحَمْرَاءَ، آندھیوں کی توقع کرو، سرخ آندھیاں چلے، اور مسخ، یا انتظار کرو کہ انسان مسخ کیے جائیں، اور قذف بالحجارہ، یا انتظار کرو کہ تم پر پتھر برسائے جائیں، اور یا انتظار کرو کہ زمین دھس جائے. جب ایسے بن جاؤ تو اب سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، آدمیوں کے مسخ ہو جانے کا انتظار کرو، پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو، زمین کے دھنسنے کا انتظار کرو. انہیں یہ معلوم ہے کہ اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ آج بے حیائی کہاں، انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت اسلامی دنیا میں سب سے بڑا زلزلہ کہاں ہے. خیر، میں صرف پیغمبر کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور جو میں نے اب تک کہا اس کی تصدیق کتاب خدا سے بھی کی جا رہی ہے. اور یہاں پیغمبر نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی. یہ میں پڑھ دوں اس لیے کہ یہاں پہ خطبے کا ایک پیراگراف مکمل ہو رہا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کی تصدیق خود کتاب خدا میں ہو رہی ہے. ایک آیت بڑی خود سورہ انعام کی آیت 65ویں آیت، خود هو القادر، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دے کہ اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ان یبعث علیکم عذابا فی الفوق. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، آخری زمانے کے مسلمانوں کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا کہ تمہارے اوپر سے تم پہ ایک عذاب نازل کرے، اور من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے ایک عذاب اٹھا دے. اوپر کا عذاب کراسی وہ شخص جو سورج گرہن اور اس کے بعد گرنے والے شہاب ثاقب، اور زمین کے نیچے کا عذاب زلزلہ کہتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی مراد ہے، لیکن اشارے کر رہا ہوں کہ کبھی نشانیاں بھی آتی ہیں تو آدمی کے ذہن گر جاتے ہیں. پیغمبر فرما رہے کہ قرآن کی آیت اللہ اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے سر کے اوپر سے بھی عذاب لے سکتا اور تمہارے پیروں کے نیچے سے بھی عذاب کو نازل کر سکتا، اور جو لیکن شیعہ یا تمہیں آپس میں گروہ بنا کے لڑا سکتا. ایک تو عذاب ہے کہ سر کے اوپر سے آئے، ایک عذاب ہے پاؤں کے نیچے سے آئے، ایک عذاب ہے ہم خود ہی ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے. کسی ہندو، کسی عیسائی، کسی یہودی، کسی کافر، کسی کمیونسٹ کی ضرورت نہیں ہمیں مارنے، ہم خود ہی ایک دوسرے کو قتل کرنا جنت کا پروانہ یا حصول ثواب کا ذریعہ یا رضا الہی قرار دے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ تیسرا یہ طریقہ، دو طریقے کہ اللہ عذاب بھیجے، تیسرا یہ کہ تمہیں ایک دوسرے سے لڑا دے. وَيُذِيقُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور حالت یہ ہو جائے کہ تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ جنگ کا مزہ چکھا دے. ایک ہوتا ہے بھائیوں کا جھگڑا، ایک ہوتی ہے جنگیں جہاں جوان مارے جاتے ہیں، عورتوں کی ناموس لوٹی جاتی ہے، بچوں کو غلام بنایا جاتا ہے، اموال کو غنیمت سمجھا جاتا ہے. مسلمانوں کے درمیان ایک تو یہ کہ بھائیوں کی طرح سے جھگڑا، اور ایک یہ کہ جنگ کے انداز سے بات ہو، وہ آپ خود دیکھ لیجیے. اور یہ تو قرآن کی آیت پیغمبر پڑھ رہے ہیں. جب یہ حالات ہو جائے وہ آیت تک ہی پڑھنا. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. اب یہ قرآن کی آیت ہے، رسول بتا دو کہ کس طرح ہم نشانیاں بدل بدل کے بیان کرتے ہیں تاکہ کاش یہ لوگ سمجھ لیں. بس اس کے بعد یہ جملہ
کہ فقام الیہ جماعت من الصحابہ، اتنا خطبہ سن کے یہ گروہ صحابہ کھڑا ہوا اور اس نے پیغمبر سے مزید وضاحت چاہی تو بالکل مناسب جگہ اس خطبے میں آ گئی کہ جہاں پہ آج کی بات ختم کی جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد اصحاب نے کہا کہ اللہ کے رسول ذرا سا اس زمانے کو اور واضح کر، تو وہ باتیں شروع ہو گئیں جو آج کل ہم نے بہت دیا تھا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ منگل تقریر نمبر 206 میں اس خطبے کو مکمل کیا جائے گا۔ یہ گزارش کر دی جائے کہ ہر سال شہزادی کی شہادت کی مجلس پہلی روایت کی بنیاد پر میں کھاڑا گھر میں پڑھا کرتا ہوں، بیچ میں کچھ وقفہ آ گیا تھا لیکن پہلے بھی یہ سلسلہ تھا، 2-3 سال سے پھر شروع ہو گیا، اور شہادت کی دوسری روایت کی مجلس میں دبئی میں پڑھتا ہوں۔ اس مجمع میں چونکہ لوگ خاصی رات سے مختلف علاقوں سے آتے ہیں تو ابھی سے میں بتا دوں کہ آئندہ منگل کی تقریر ہے، اس کے بعد والا منگل جو 14 ستمبر ہے، 1 ہفتے کا نامہ ہو، اور کراچی کے کیلنڈر سے وہی شب شہادت، اگرچہ دبئی میں ایک دن پہلے تاریخ چل رہی ہے لیکن خلاصہ یہ یاد رکھیے کہ شب 3 جماعت الثانی جو یہاں وہی والا منگل۔ یہ اعلان میں آئندہ تقریر میں بھی کروں گا، آج بھی کر دوں گا، مگر پھر سن لیں اصل اعلان یہ ہے کہ اگر زندہ رہا تو آئندہ منگل کو پھر آؤں گا۔ چاہے آپ اسے دھمکی والا انداز سمجھ لیں کہ اعلان والا سمجھ لیں، لیکن اب ایک لفظ اس خطبے کے آخر میں ایسا آیا کہ اسی لفظ کو آپ کے سامنے دوبارہ بیان کرتے ہوئے اختتام گفتگو، اور وہ یہ کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب یہ حالات ہوتے یعنی جب امت اس حد تک خدا کی ناشکری اور نافرمان بن جاتی تو یا آندھیاں چلتی یا لوگوں کے چہرے مت ہوتے یا زلزلے آتے یا آسمان کی نشانیاں ظاہر ہوتی، نصرف الآیات، قرآن نے کہا یہ ہماری آیتیں ہیں جسے ہم ٹھکراتے ہیں۔ حال ہی کے سورج گرہن کی وجہ لفظ آیات تو بہت زیادہ سمجھ میں آ گیا، مگر یہ خرابیاں جو بتائی ہیں جن کی بنا پہ کہا گیا کہ یہ عذاب کی صورت آئے گی یا وہ عذاب کی صورت، یا اور یا کہا نا، لیکن اگر کوئی ایسی خرابی امت کرے جو کائنات کی سب سے بڑی خرابی مانی جائے تو وہاں یا اور یا نہیں چلے گا، وہاں پہ یہ عذاب بھی آئے گا، ساتھ میں وہ عذاب بھی آئے گا، ساتھ میں وہ عذاب بھی آئے گا۔ یہی وجہ کہ کربلا کے میدان کی شام غریبہ فقط سورج کو گہن نہیں لگا، یا فقط زلزلہ نہیں آیا، یا فقط سرخ و سیاہ آندھیاں نہیں چلی، یا فقط لوگوں کے چہرے مسخ نہیں ہوئے۔ پیغمبر نے امت کی بدترین حالت میں بھی کہا 4 میں سے 1 آئے گا، لیکن جہاں کربلا جیسا المیہ اور کربلا جیسا حادثہ اٹھانے ہو وہاں کیا نہیں، وہاں سورج کو گہن بھی لگے گا، وہاں زلزلہ بھی آئے گا، وہاں پر چہرے بھی مسخ ہوں گے، وہاں پہ آندھیاں بھی چلے گا، مگر جہاں پہ یہ چاروں نشانیاں دشمنوں کے لیے تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے، ابھی بھی سمجھ جاؤ اور دیکھو کہ تم کیا گناہ کر رہے ہو، وہاں دوسری جانب انہی نشانیوں نے اس ہستی کی یاد اور اس کی عظمت ہمارے ذہن میں ایک بار اور پیدا کر دی کہ ایک روایت کے مطابق جمادی الاولیٰ کے مہینے کی شروع تاریخ ان کی ولادت کی تاریخ ہے، کیونکہ جمادی الاولیٰ کی باقی جتنی ہستیاں ہیں سب کا تذکرہ کہیں کہیں ہو گئے، شہزادی کی تاریخیں اس مہینے میں ہیں، وفات کی ذکر ہوئی، مولا سجاد کی ولادت کی تاریخیں ذکر ہوئی، مگر ایک کیلنڈر اس کے اعتبار سے جناب زینب کی ولادت کسی جمادی الاولیٰ میں ہوئی، اب تک ذکر کا موقع نہ ملا تو یہاں پہ تذکرہ کر کہ جہاں عذاب خدا کی 4 شکلوں جو آج ہی میں اسلامی دنیا میں بھی ان میں سے 2 شکلیں آ چکی، سورج گہن اور زلزلہ، جہاں ہمیں یہ بتا دیا کہ پروردگار عالم ان ظالموں کو کتنی بڑی تنبیہ کر رہا، وہاں دوسری جانب ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ عظمت پہچانو زینب کبریٰ کی، علی کی یہ شیر کی بیٹی، علی کی یہ وارث بیٹی، علی کی یہ زین اب بننے والی بیٹی، میدان کربلا میں زینب نے کردار کا وہ مظاہرہ کیا کہ ہمیں فاطمہ زہرا یاد آنے لگی، اس لیے کہ 3 پریشانیاں 4 پریشانیاں ایسی کہ اچھے خاصے بہادر اور طاقتور مرد اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے، مگر ہمارا سلام ہو علی کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ پر۔ پہلی پریشانی اگر کسی باپ یا ماں کے سامنے اس کا جوان بیٹا بن رہا ہو
ایک بیٹا کسی کے سامنے مر رہا ہو، باپ ہو یا ماں، دماغ خراب ہو جاتا، ہوش و حواس جاتے رہتے۔ آپ گئے بھی اور کہا فلاں بات بتا دی، اس نے کہا بھائی میرا دماغ کام ہی نہیں کر رہا، میرا جوان میرے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا۔ یا اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، آگ وہ مصیبت ہے کہ اچھے خاصے لوگوں کے ہوش و حواس چلے جاتے ہیں۔ اور یا پھر اگر کسی جگہ زلزلہ آ جائے، ہم نے ماں کی محبت کا بیان بہت سنا ہے، ممتا، مگر زلزلہ جہاں جہاں آیا وہاں کی یہ تاریخ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو گود سے پھینک کے بھاگی۔ اور میدان کربلا میں علی کی شیر دل بیٹی زینب کے سامنے ایک نہیں تینوں مصیبتیں جمع ہو گئی، اس لیے کہ ایک بھی نہیں، اس کے گھرانے کے 12 لاشیں بلکہ 18 لاشیں کربلا کی جلتی ریتی پہ پڑے، جس میں حسین جیسے بھائی کا لاشا، اکبر جیسے بھتیجے کا لاشا، ایک نہیں سارے خیمے آگ کی لپیٹ میں اس طرح ہیں کہ آخری خیمے میں بھی آگ لگ چکی ہے۔ اور میدان کربلا میں مسلسل وہ زلزلہ ہے جس کے ساتھ آندھیاں بھی آ رہی ہے، ایک نہیں 2 پریشانیاں، مگر ذرا دیکھیے صبر کا مجسمہ ہے زینب، استقامت کا پیکر ہے زینب، شان علی ظاہر کرنے والی ہے زینب۔ زینب نہ گھبرائی، نہ پریشان ہوئی، نہ ہوش و حواس رخصت ہوئے، اس اعتماد کے ساتھ کبھی بچوں کو تسلی دے کے بٹھایا، کبھی سیدانیوں کو دلاسا دے کے خیمے سے باہر نہ آئی۔ اور تو اور جب میرا مولا سجاد غشی کی حالت میں اپنے خیمے میں آگ میں گر گیا تو یہ سجاد کی پھوپھی زینب ہے جو جلتے خیمے سے جوان کو اپنے سینے پہ اٹھا کے باہر لا رہی ہے، پریشان کبھی نہ ہوئی۔ لیکن ہاں میدان کربلا میں ایک منزل وہ آئی کہ علی کی بیٹی زینب کا بھی دل بھر آیا، پریشانی تو نہیں لیکن دل بھر آیا اور زبان پہ فریاد آ ہی گئی۔ وہ کون سا موقع تھا جب علی کی بیٹیوں کو لاشیں اٹھانے پڑ گئے، جھاڑی کے نیچے 2 بچے بظاہر سوتے نظر آئے۔ زینب نے کہا کلثوم بہن چلو چل کے بچوں کو اٹھا کے لائے، قریب آئے دیکھا یہ سوتے ہوئے بچے نہیں ہیں، جو ننھے ننھے لاشیں ہیں جن کے سینے پہ گھوڑوں کی ٹانپوں کے نشان ہیں۔ زینب نے اس وقت بھی صبر کیا، کلثوم بہن ایک لاشا تم اٹھاؤ، ایک لاشا میں اٹھاتی ہوں، مگر اب جو لاشا اٹھایا اب زینب کا بھی دل بھر آیا، چاروں طرف دیکھا، اچھا زینب بھی فریاد کرے تو کس سے کرے؟ بس ایک بار فرات کی جانب نگاہ کی، عباس ہی وہ ہے جس کے سامنے زینب فریاد کر سکتی ہے، اے میرے بھائی عباس تیرے نہ رہنے سے آج یہ دن آ گیا کہ تیری بہنوں کو لاشیں بھی اٹھانا پڑ رہی۔ اجرکم اللہ، خدا بندہ ام المصائب زینب کبریٰ، زینب کی زینب سے زیادہ تو پیاری ماں فاطمہ زہرا اور زینب کی مظلوم بھتیجے سجاد کے مصائب کا واسطہ تمام صاحبان ایمان خصوصاً بانیان مجلس اور شرکائے مجلس مومنین اور مومنات کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ خداوندہ زینب کے گھرانے کے انہی لاشوں کا واسطہ ان مرحومین کے لیے آج سال ثواب ہے، ان سب کو بانیان اور شرکائے مجلس کے تمام مرحومین کو بلکہ کل مرحوم مومنین اور مومنات کو جوار اہل بیت اطہار سے ملحق فرما۔ خداوندہ زینب اور زینب کے گھرانے کے مصائب پر آنسو بہانے والے ان مومنین اور مومنات کے سینے میں جتنی حاجتیں ہیں ان سب کو پورا فرما۔ خصوصاً التماس آئی ہے برادر ایمانی بیمار انہیں اور دیگر تمام بیمار مومنین اور مومنات کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ مرحومہ فاطمہ بائی بنت غلام حسین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحوم محمد علی اسماعیل اور مرحومہ فاطمہ بائی محمد علی کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحوم رمضان علی حاجی نانجی کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحوم عارف علی اور مرحوم حسین علی کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحوم غلام علی رحمۃ اللہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرحوم داؤد علی جعفر علی ناکھانی اور ان کی اہلیہ مرحومہ کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور آخر میں سورہ فاتحہ کل اموات مومنین و مومنات تمام مرحوم علماء اور مراجع خصوصاً یہ ماہ اگست شہید قائد حجت الاسلام سید عارف حسین الحسینی اور مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ، حاضرین و بانیان کے تمام مرحومین کل اموات اور مرحوم جعفر علی دیوراج. ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. متوجہ زیارت